جو سب سے ڈاکومنٹیشن میں جو کمپلیکس ڈاکومنٹ ہے وہ ہوتا ہے یہ وراثت نامہ یا اس کو جانشینی کا سرٹیفکیٹ بولتے ہیں. تو جانشینی کا سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے عموماً بہت زیادہ کویسچن لوگ کرتے ہیں، اور یہ کیونکہ پوری ڈسٹرکٹ میں ایک اسپیسیفک آفس میں اپلائی ہوتا ہے تو اس کی تھوڑی سی ڈاکومنٹیشن کمپلیکس ہوتی ہے اور اس میں لوازمات تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمارے جو ڈسٹرکٹ چکوال کے جو مینیجر ہیں سکسیشن یونٹ کے ہمارے سجاد صاحب، وہ آپ کو اس سلسلے میں مکمل آج گائیڈنس دیں گے اور پورا اوور ویو دیں گے کہ یہ کن لوگوں کا بنتا ہے اور کس طرح بنتا ہے اور اس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں اور یہ کتنا پروسیجر ہوتا ہے. مطلب آپ کو پہلے ڈاکومنٹس لے کے جب تک آپ کو سکسیشن نہیں ملتا اس دوران کے جو پروسیس ہوتا ہے وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. اس کا آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا کیونکہ یہ کمپلیکس ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم آتا ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے مینیجر صاحب ہیں سجاد صاحب، یہ آپ کو گائیڈ کریں گے. سجاد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سکسیشن سرٹیفکیٹ، لیٹر آف ایڈمنسٹریشن، جو بھی آپ کی فیملی میں جب بھی کوئی ایسا پرسن جس کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کے نام پہ کوئی بھی پراپرٹی ہوتی ہے، موویبل پراپرٹی ہو یا اموویبل پراپرٹی ہو، ان دونوں کے لیے الگ الگ ہوتے ہیں. موویبل پراپرٹی جو ہے اس کے لیے ہوتا ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ، اور جو اموویبل پراپرٹی ہوتی ہے اس کے لیے ہوتا ہے لیٹر آف ایڈمنسٹریشن. تو ان دونوں کے لیے جو ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیل میں سب سے پہلے آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے جو بھی بندہ فوت ہوتا ہے اس کا ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے یونین کونسل سے. یعنی کہ آپ نے یونین کونسل جانا ہے، وہاں پہ جا کے اس بندے کی انٹری کروانی ہے. وہاں سے ایک یونین کونسل کی لیگل فیس ہوتی ہے جو وہ پے کر کے آپ نے اس بندے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کے ناظرہ آفس میں جانا ہے جو بھی آپ کے قریبی NRC سینٹر ہے. وہاں سے جا کے آپ نے اس کا ID کارڈ کینسل کروانا ہے. ID کارڈ کینسل کروانے کے بعد آپ کے پاس اپنی فیملی کی ایک FRC ہونی چاہیے. جو بندہ فوت ہو گیا اس کی دو قسم کی فیملی ہوتی ہے، ایک الفا فیملی ہوتی ہے، ایک بیٹا فیملی ہوتی ہے. ایک یعنی کہ اس کی بائی برتھ FRC بنتی ہے اور ایک بائی میرج FRC بنتی ہے. اگر جس بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے اس بندے کی اولاد نہیں ہے تو آپ کو یہ دونوں FRC ضرورت ہوتی ہے. اگر اس کی اولاد اور اس کی اولاد نرینہ موجود ہیں تو اس کے لیے پھر آپ صرف اس کی بیٹا فیملی کو بھی لے کے چل سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے یہ کنڈیشن ہے کہ اس کی جو الفا فیملی ہے اس میں اس کے ماں باپ ہیں، وہ اس کی پراپرٹی میں ان کا وہ حقدار ہوتے ہیں اپنے حصہ کے لیے. تو اگر وہ ولنگ ہوں اور وہ ریٹرن دے دیں اس کو کہ اس کی وائف کو دے دیں یا جو بھی اس کے بیٹے ان کو دے دیں کہ وہ یہ پراپرٹی ان کے اس ڈسیز کے بچوں کو ہینڈ اوور کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو صرف بیٹا فیملی کے لیے FRC ریکوائرڈ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس جو بھی ڈسیز ہوتے ہیں اس کی جو بھی پراپرٹی ہوتی ہے، لائک اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، اس کے نام پہ کوئی زمین ہے، جائیداد ہے، کوئی گھر ہے کسی شہر میں جو بغیر سکسیشن پہ ٹرانسفر نہیں ہو رہا، یا کوئی گاڑی ہے یا کوئی اسلحہ لائسنس ہے، تو جو بھی اس طرح کی موویبل یا اموویبل پراپرٹی ہوتی ہے اس کا کوئی پروف چاہیے، لیگل پروف چاہیے ہوتا ہے. فار ایگزامپل گاڑی ہے تو اس کے ڈاکومنٹس، گھر ہے تو اس کی رجسٹری فرد، یا اگر کوئی کسی سوسائٹی میں جس طرح بیریا ٹاؤن ہے، DHA ہے، یا اس طرح کی جو بڑی سوسائٹیز ہیں وہاں پہ اگر اس کا گھر ہے تو وہاں ان کا ایک الاٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے، وہ الاٹمنٹ لیٹر چاہیے ہوتا ہے اس کو پراپرٹی کو ٹرانسفر کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ آفس میں آتے ہیں. آفس میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کا فیملی لنک چیک کیا جاتا ہے. اس فیملی لنک کو چیک کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کچھ جو فیملی کے کچھ جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ اس میں آپ کے فیملی لنک میں شو نہیں ہو رہے ہوتے. اگر شو ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کلیئر کر دیتے ہیں. اگر شو نہیں ہو رہے ہوتے تو اس کا ہم کیا کرتے ہیں، آپ کا ڈیٹا موڈیفائی کے لیے آپ کو بھیج دیتے ہیں ناظرہ دفتر. ناظرہ آفس میں جا کے آپ ڈیٹا اپنا موڈیفائی کرواتے ہیں. ڈیٹا موڈیفکیشن کے بعد ایک لیٹر آف آتھورائزیشن بنتا ہے آپ کی پراپرٹی کا. اس پہ آپ کی جو جتنی بھی اس کے FRC میں جو بندے بھی مینشن ہوتے ہیں وہ سارے لیٹر آف آتھورائزیشن میں مینشن ہوتے ہیں. اور وہ لیٹر آف آتھورائزیشن یہاں پہ کسی بھی ہم قریب جو اسٹامپ پیپر والے ہیں ان کے پاس آپ کو بھیجتے ہیں، جہاں سے آپ بنوا کے وہ لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کا کیس پروسیس کر دیتے ہیں. مطلب یہ سمپل آپ کو 5 قسم کے ڈاکومنٹس، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، کینسلیشن سرٹیفکیٹ، FRC اور پراپرٹی کے ڈاکومنٹس اور لیٹر آف آتھورائزیشن اور جتنے بھی لیگل ہیئرز ہوتے ہیں ان کے CNICs کی فوٹو کاپیز جو ہیں یہ آپ کو چاہیے ہوتی ہیں یہ سکسیشن سرٹیفکیٹ پروسیس کروانے کے لیے. سکسیشن آفس میں جب بھی 2 قسم کے سرٹیفکیٹ بنتے ہیں، سکسیشن سرٹیفکیٹ، لیٹر آف ایڈمنسٹریشن، لیکن اس میں ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے ڈیکلائن لیٹر.
کہ ڈکلائن لیٹر اس کیس میں ایشو کیا جاتا ہے جب آپ کی فیملی میں کسی قسم کی کوئی پرابلم موجود ہو، لائک کوئی لیگل ہیئر آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہ کر رہا ہو، یا آپ کا جو بھی جس بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے جو بچے ہیں وہ چھوٹے انڈر 18 ہوں، تو اس طرح کے کیسز کے لیے ہم ڈکلائن لیٹر دے کے آپ کو کورٹ فارورڈ کرتے کال اٹینڈ کیجیے گا، ہیں۔ السلام علیکم۔ ادھر لکھ لیجیے۔ ہلو، کٹ نہیں کر۔ اچھا، اس کیس میں ہم آپ کو کورٹ ریفر کر دیتے ہیں، ڈکلائن لیٹر بنا کے دے دیتے ہیں، اور اس میں آپ کی جو بھی ریزن ہو، جو بھی سوٹیبل ریزن ہو، وہ ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، وہ ریزن ہم مینشن کر کے آپ کو کورٹ فارورڈ کر دیتے ہیں۔ کال آ رہی ہے، ہم کال لے رہے ہیں، اس کے بعد آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک، آپ سنیں۔ کون سا موبائل میم؟ بھجوا دیں گے، ٹھیک ہے، وہ بھجوا گاؤں دیں۔ لکھا دیں، موبائل نمبر لکھا دیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا کائنڈلی اپنا موبائل نمبر اور اپنا ٹیکنا آئی ڈی بتا دیں۔ نہیں، گاؤں کا نمبر جی 0 جی 254، اور گاؤں کا نام بتا دیں۔ 50 ٹوکن ہو جائیں گے بھائی، کلر کا ہار، ٹھیک۔ پوچھ لیں 50 اچھا، وہاں پہ کیا ایکسپیکٹڈ 50 ٹوکن یا اس سے زیادہ ہو جائیں گے، یا اچھا 50 سے زیادہ اپلیکینٹ ہوں گے؟ ٹھیک ہے، بھجوا دیں۔ ٹھیک ہوگا بھجوا دیں گے، نوٹ کر لیا آپ کو مناسب ٹائم پہ کانٹیکٹ کر لیا جائے گا۔ ٹھیک ہوگا۔ یہ دیکھیں، ایک وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں گاڑیوں کا وزٹ، وہ ڈیسیژن کے بعد آپ کنفرم کر دیں گے اس کا۔ اچھا، ڈکلائن لیٹر جو ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ جو کیس ایک جس کا سولوشن، کوئی مناسب سولوشن ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا، اس کو ہم ڈکلائن کر کے آپ کو کورٹ بھیج دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک ہمارے پاس جو کمپلیکیشن آتی ہے وہ یہ آتی ہے فارن پراپرٹی کی، کہ جب آپ کی پراپرٹی آؤٹ آف کنٹری، جس طرح کوئی بندہ آؤٹ آف کنٹری کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے، وہاں پہ اس کی انشورنس پالیسی یا اس کی کمپنی سے کوئی کلیم ہوتا ہے، وہ اس نے کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے زیادہ تر لوگ ہم سے آ کے سکسیشن ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اس کے لیے سکسیشن ہم یہاں سے پروسیس نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پاکستان کے ڈومین میں نہیں ہے، وہ آؤٹ آف کنٹری آتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی ہم ڈکلائن دے کے کورٹ بھیجتے ہیں، کیونکہ جج کے پاس وسیع اختیارات ہوتے ہیں، جو جج صاحب ہوتے ہیں وہ ان کے پاس وسیع اختیارات ہوتے ہیں، اور وہ اپنے اختیارات کو یوز کر کے پھر وہ آپ کو اس طرح کا لیٹر دے سکتے ہیں، سکسیشن لیٹر، اور وہ لیٹر لے کے آپ فارن آفس جا کے ٹیسٹ کروا کے وہ باہر بھیج سکتے ہیں۔ مطلب اس کیس میں بھی آپ کو نادرا آفس سے ڈکلائن ملے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ سامنے ایک جو ہمارے پاس سب سے زیادہ کوسچن رائز ہوتا ہے وہ آتا ہے انہیریٹنس کیلکولیشن۔ انہیریٹنس کیلکولیشن کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ڈیسیزڈ ہے، اس کا مطلب اس کے جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، اس کی پراپرٹی کی ڈویژن ہو رہی ہوتی ہے، ہم سکسیشن پروسیس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی بھی ڈیسیز جو ہوتا ہے اس کے والدین کا حصہ اس میں ضرور ہوتا ہے، چاہے اس کی اولاد نرینہ موجود ہو یا جو بھی، لیکن اس کی جو اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی اس میں شیئر ضرور ہوتا ہے، جو انہیریٹنس لا ہے اس کے مطابق۔ لیکن چونکہ زیادہ تر جو ہمارے پاس ہیں لوگ آتے ہیں، وہ ان کے پیرنٹس میں وہ خود ہی ولنگ ہوتے ہیں کہ جی ان کی اولاد کو ٹرانسفر کر دیا جائے، یا ان کا بچہ کوئی شہید ہو گیا تو وہ اس کی پراپرٹی کلیکٹ کرنے کے لیے ولنگ نہیں ہوتے، اور وہ ہمیں ریٹرن میں دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ولنگ ہوں تو وہ اس میں سے اپنا شیئر جو ان کا ایز پر انہیریٹنس لا ان کا جو شیئر بنتا ہے وہ اپنا کلیکٹ کر سکتے ہیں، اس میں ان کو کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ کوئی اگر آپ کا میجر جو بھی کوسچن ہے وہ آپ اپڈیٹ کر دیں کال پہ، اگر آپ کوئی کوسچن پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ کال پہ کوسچن پوچھ سکتے ہیں۔ ان سکسیشن کے ایک اوور ویو میں نے سکسیشن سرٹیفکیٹ، لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اور ڈکلائن لیٹر کا آپ کو بتا دیا۔ ان کے لیے میں نے آپ کو ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹس بتا دیں۔ اچھا، فیس کا ایک ہے اس میں جو پوائنٹ میں چھوڑ گیا ہوں، فیس۔ سکسیشن سرٹیفکیٹ کی پروسیسنگ فیس اگر آپ کی اماؤنٹ 1 لاکھ سے زیادہ تو اس کے لیے 20,000 روپے ہوتی ہے، اور اگر 1 لاکھ سے کم ہے تو اس کے لیے 10,000 روپے ہوتی ہے۔ اگر لیٹر آف ایڈمنسٹریشن بھی سیم اسی طرح ہے، 1 لاکھ سے زیادہ کے لیے 20,000 اور 1 لاکھ سے کم کے لیے 10,000 روپے فیس ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ڈکلائن لیٹر جو ہے اس کی فیس 1 لاکھ سے زیادہ اماؤنٹ کی پراپرٹی جو ہے اس کے لیے 15,000 روپے ہوتی ہے، اور 1 لاکھ سے کم اماؤنٹ کی جو پراپرٹی ہے اس کے لیے 5,000 روپے ہوتی ہے۔ اچھا، تیسری ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ سکسیشن پروسیس کرواتے ہیں
تو اگر ان کیس آپ میں سے کوئی ایک لیگل ہیئر مسنگ ہے اور وہ بایو میٹرک دینے کے لیے ولنگ نہیں ہے تو اس کیس میں پھر کیا کرتے ہیں, آپ آ کے ہمارے پاس ایک اپلیکیشن دیتے ہیں, اپنا آبجیکشن ریکارڈ کرواتے ہیں. تو اس آبجیکشن ریکارڈ کرنے کے بعد ہم آپ کے پروسیس سکسیشن جو ہے اس کو ڈکلائن میں کنورٹ کر دیتے ہیں. اس کیس میں آپ کو 5,000 روپے فیس ریفنڈ ہو جاتی ہے, چاہے آپ کا کیس 20,000 کا ہو, 15,000 کا ہو, 20,000 کا ہو یا 10,000 کا, اس میں سے آپ کو 5,000 روپے فیس ریفنڈ ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کلیئر کر دی ہیں. باقی اگر آپ چکوال میں رہ رہے ہیں اور پنجاب کے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں آپ کی کوئی پراپرٹی جو آپ تھرو لیٹر آف سکسیشن یا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کے تھرو آپ ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو آپ چکوال میں ہمارے آفس نواب پلازا راولپنڈی روڈ چکوال میں ہمارا آفس موجود ہے, یہاں پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں. آپ کو پراپر گائیڈ لائن اور اس کا ایک مناسب ہر پرابلم کا ایک مناسب سلوشن دیا جائے گا, جس کے لیے آپ کو جس کے تھرو آپ کو اپنی پراپرٹی آسانی سے جو ہے وہ موو کر